اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ یقیناً آپ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے اس چمکتے ستارے کو ضرور جانتے ہوں گے۔ بھلا امت مسلمہ میں وہ کون ہے جو ابو ہریرہ کو نہیں جانتا؟ زمانہ جاہلیت میں لوگ اسے عبد شمس کے نام سے بلاتے۔ اللہ نے جب ان پر کرم فرمایا اور مسلمان ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ آپ نے دریافت فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ عرض کیا عبد شمس۔ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ آج سے تمہارا نام عبد الرحمن ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کا تجویز کردہ نام مجھے بہت پسند ہے۔ ان کی کنیت ابو ہریرہ اس لیے پڑی کہ یہ بچپن میں ایک چھوٹی سی بلی کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ ان کے ہم عمر ساتھی انہیں ابو ہریرہ کہا کرتے تھے۔ یہ کنیت اتنی مشہور ہوئی کہ بالآخر ان کے نام پر غالب آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں پیار سے ابو ہر کہا کرتے تھے۔ یہ بھی اپنے کو ابو ہریرہ کی بجائے ابو ہر کہلانا پسند کرتے اور فرماتے کہ مجھے میرے محبوب نے جس نام سے پکارا وہ بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے حضرت طفیل بن عمرو الدوسی کی وساطت سے اسلام قبول کیا۔ ہجرت سے 6 سال بعد تک یہ اپنی قوم دوس میں ہی رہے۔ اس کے بعد یہ اپنی قوم کے ایک وفد کے ہمراہ مدینہ منورہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اس دوسی نوجوان نے اپنے آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کیا۔ ہر وقت مسجد میں رہتے، نبی علیہ السلام سے تعلیم حاصل کرتے اور آپ کی امامت میں نمازیں پڑھتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے شادی نہیں کی۔ ان کی بوڑھی والدہ مسلسل انہیں شرک کی طرف لوٹانے کی کوشش کرتی اور یہ اسے مسلسل دائرہ اسلام میں لانے کے لیے کوشش کرتے رہے، لیکن والدہ مسلسل انکار، ہٹ دھرمی، نفرت اور حقارت کے راستے پر گامزن تھی، جس کی وجہ سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا دل افسردہ رہتا۔ ایک روز ابو ہریرہ نے اپنی والدہ کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو اس نے غصے میں آ کر ایسی جلی کٹی سنائی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ناگوار باتیں کی، جس سے انہیں بہت ہی دلی صدمہ ہوا۔ یہ روتے ہوئے رسول خدا علیہ السلام کے پاس گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رونے کی وجہ پوچھی تو عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور وہ اسے قبول کرنے سے انکاری ہے۔ آج جب میں نے اسے اسلام کی دعوت دی تو اس نے آپ کے متعلق ایسی باتیں کی جو مجھے ناگوار گزری۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سے دعا کیجیے کہ وہ میری ماں کا دل اسلام کی طرف مائل کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب میں گھر پہنچا وہاں حالات بدلے ہوئے تھے۔ میں نے پانی کے گرنے کی آواز سنی، میری والدہ نہا رہی تھی۔ گھر میں داخل ہونے لگا تو میری والدہ نے کہا ابو ہریرہ ذرا ٹھہر۔ والدہ نے نہا کر کپڑے پہنے اور کہا اندر آ جاؤ۔ میں گھر میں داخل ہوا تو مجھے دیکھتے ہی میری والدہ نے کلمہ شہادت پڑھ دیا۔ میں اسی وقت الٹے پاؤں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں بے انتہا خوشی سے رو رہا تھا، جس طرح پہلے غم و اندو اور حزن و ملال کی وجہ سے رویا تھا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول مبارک ہو، اللہ نے آپ کی دعا قبول کی اور میری اس ماں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابو ہریرہ کی رگ و ریشہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سرایت کر چکی تھی۔ دیدار رسول سے کبھی ان کی آنکھیں سیر نہ ہوتیں۔ اکثر فرماتے کہ میں نے رسول اللہ کے چہرے سے بڑھ کر حسین چہرہ نہیں دیکھا، یوں معلوم ہوتا ہے جیسے رخ انور کے فلک پر آفتاب رواں دواں ہو۔ ہمیشہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہتے، اس سے کہ اس ذات بابرکات نے انہیں اپنے پیارے نبی کی محبت اور دین کی پیروی کا اعزاز بخشا۔ فرماتے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ابو ہریرہ کو اسلام کی توفیق بخشی۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ابو ہریرہ کو قرآن کا علم دیا۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ابو ہریرہ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہونے کا شرف دیا۔ جس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت تھی، اسی طرح دینی علم حاصل کرنے کا شوق بھی ان کے دل میں خوب سمایا ہوا تھا۔ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں میں، ابو ہریرہ اور ہمارا ایک ساتھی، ہم تینوں اللہ کے حضور دعائیں مانگ رہے تھے۔ اچانک رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور بیٹھ گئے۔ ہم سہم گئے اور خاموش ہو گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اپنا کام جاری رکھو۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پہلے میں اور میرے ساتھی نے دعا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین فرمایا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ نے دعا کی اور کہا، الہی میں تجھ سے وہی مانگتا ہوں جو میرے ان دو ساتھیوں نے مانگا، اور مزید مجھے وہ علم عطا کر جو بھولے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کہا۔ ہم نے عرض کی، ہم بھی اللہ سے وہ علم مانگیں جو بھلایا نہ جائے۔ ہماری یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسری نوجوان تم پر سبقت لے گیا۔ جس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو خود علم سے والہانہ محبت تھی، اسی طرح وہ اپنے ساتھیوں کے دلوں میں بھی علم کی جوت جگانا چاہتے تھے۔ ایک روز وہ مدینہ طیبہ کے ایک بازار سے گزرے، لوگوں کو دنیاوی کاموں میں منہمک دیکھ کر غمزدہ ہوئے۔ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر کے بآواز بلند کہا، اے باشندگان مدینہ، تم محروم اور بے کس رہ گئے۔ لوگوں نے یک زبان ہو کر کہا، ابو ہریرہ تم نے ہماری کون سی محرومی اور بے کسی دیکھی؟ آپ نے فرمایا، رسول خدا کی میراث تقسیم کی جا رہی ہے اور تم یہاں ہو، بھلا تم وہاں جا کر اپنا حصہ کیوں نہیں لیتے؟ لوگوں نے پوچھا، میراث کہاں تقسیم ہو رہی ہے؟ فرمایا، مسجد میں۔ وہ جلدی سے مسجد گئے۔ حضرت ابو ہریرہ لوگوں کے واپس آنے تک وہیں کھڑے رہے۔ جب لوگوں نے انہیں دیکھا تو کہنے لگے، ابو ہریرہ ہم مسجد گئے، ہم نے تو وہاں تقسیم ہوتے کچھ نہ دیکھا۔ آپ نے دریافت کیا، کیا تم نے مسجد میں کسی کو نہیں دیکھا؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، ہم نے دیکھا کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کچھ حلال و حرام کے بارے میں تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بڑے افسوس کی بات ہے، یہی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث ہے۔ حصول علم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجالس کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے کے سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ کو بھوک، پیاس اور فقر و فاقہ کی جو تکالیف برداشت کرنا پڑی، عہد صحابہ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ وہ اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ جب بھوک سے میرے پیٹ میں بل پڑنے لگتے تو میں اصحاب رسول سے بعض قرآنی آیات کا مفہوم پوچھتا، حالانکہ مجھے اس کا علم ہوتا۔ مقصد صرف یہ ہوتا کہ وہ میری صورتحال کو بھانپ کر اپنے ساتھ لے جائیں اور مجھے کھانا کھلا دیں۔ ایک روز مجھے بے انتہا بھوک لگی، میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا اور اس راستے پر بیٹھ گیا جہاں سے صحابہ کرام کا گزر ہوتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے پاس سے گزرے۔ میں نے ان سے کتاب الہی کی ایک آیت کا مفہوم پوچھا۔ میں نے صرف اس لیے پوچھا کہ وہ مجھے کھانے کی دعوت دیں، لیکن وہ مفہوم بتا کر چلے گئے اور میری رمز کو نہ سمجھ سکے۔ پھر میرے پاس سے عمر بن خطاب گزرے۔ میں نے ان سے آیت کا مفہوم پوچھا، انہوں نے بھی میرے ساتھ یہی سلوک کیا، یہاں تک کہ میرے پاس سے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا۔ میں نے آپ سے بھی آیت کا مفہوم پوچھا، آپ میری رمز کو پہچان گئے۔ ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ میں نے عرض کی، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، میرے ساتھ چلو۔ میں آپ کے پیچھے ہو لیا، آپ کے ساتھ ہی گھر میں پہنچا۔ آپ نے گھر میں دودھ کا بھرا ہوا پیالہ دیکھا تو گھر والوں سے پوچھا، یہ دودھ کا پیالہ کہاں سے آیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ فلاں صحابی نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ اہل صفا کو بلا لاؤ۔ میرے دل میں خیال آیا کہ دودھ کا یہ پیالہ اہل صفا کا کیا بنائے گا؟ انتہائی بھوک کی وجہ سے میرا دل چاہتا تھا کہ یہ دودھ کا پیالہ مجھے مل جائے تاکہ میرے جسم میں کچھ توانائی آئے۔ بہرحال آپ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اہل صفا کی جانب چل پڑا اور انہیں بلا لایا۔ جب وہ آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ پیالہ پکڑو اور باری باری انہیں دودھ پلاؤ۔ میں نے یکے بعد دیگرے ان کی خدمت میں دودھ کا پیالہ پیش کیا، یہاں تک کہ ان سب نے جی بھر کر دودھ پیا۔ پھر میں نے پیالہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ آپ نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور فرمایا، میں اور تم دونوں ہی اب باقی رہ گئے ہیں۔ میں نے عرض کی، بالکل سچ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اب تم پیو۔ تو میں نے پینا شروع کیا۔ جب اپنے لب پیالے سے ہٹاتا تو آپ فرماتے، اور پیو۔ میں پھر پینا شروع کر دیتا، یہاں تک کہ میں پکار اٹھا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو برحق مبعوث فرمایا، واللہ پینے کی اب قطعاً گنجائش نہیں رہی۔ پھر آپ نے پیالہ پکڑا اور دودھ نوش فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس واقعے میں برکت کیا ہوتی ہے یہ بھی سمجھ آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات بھی دکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز بھی سمجھ آتا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا صبر اور آپ کی فرما برداری بھی دکھتی ہے۔ اس بات کو زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ مسلمانوں کے لیے رزق کے دروازے کھل گئے۔ مختلف مفتوحہ علاقوں سے مال غنیمت وافر مقدار میں آنے لگا۔ بلا استثناء تمام مسلمان اس سے فیض یاب ہوتے۔ اس طرح ابو ہریرہ کو بھی مال و دولت میسر آیا، جس سے آپ نے اپنا گھر بنایا، ساز و سامان خریدا اور شادی کی۔
لیکن اس مالی فراوانی نے آپ کے پاکیزہ دل میں کوئی تبدیلی نہ کی۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے، میں نے یتیمی کی حالت میں پرورش پائی، مسکینی کی حالت میں ہجرت کی۔ بصرہ بنت غزوان کی صرف 2 وقت کی روٹی پر ملازمت کی۔ جب مسافر پڑاؤ کرتے تو میں ان کی خدمت کرتا، جب وہ کوچ کرنے کے لیے سوار ہوتے تو میں ان کی سواریوں کو ہانکتا۔ پھر اللہ نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ میری شادی اسی عورت سے ہوئی جس کے پاس میں ملازم تھا۔ شکر ہے اس اللہ کا جس نے دین کو ایک ضابطہ حیات بنا دیا اور ابو ہریرہ کو مسلمانوں کا امیر بنایا۔ حضرت ابو ہریرہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان سے پہلے مدینے کے گورنر تھے، اور اس منصب نے ان کی طبیعت میں کوئی تکدر پیدا نہیں کیا اور نہ ہی ان کی پاکیزہ روح میں کوئی نخوت کے آثار آئے۔ حضرت ابو ہریرہ ایک روز لکڑیوں کا ایک گٹھا اٹھائے مدینے کے بازار سے گزرے، اور اس وقت وہ گورنر تھے۔ سالبہ بن مالک کے پاس سے گزرے تو اس نے کہا کہ اے ابن مالک، اپنے گورنر کے لیے راستہ وسیع کرو۔ اس نے کہا اللہ آپ پر رحم فرمائے، کیا یہ گزرگاہ تمہارے لیے کافی نہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، گورنر اور اس کی پیٹھ پر لدے ہوئے ایندھن کے گٹھے کے لیے راستہ مطلوب ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ ایک جید عالم ہونے کے ساتھ تقویٰ و طہارت کے اعلیٰ معیار پر فائز تھے۔ دن کو روزہ رکھتے، رات کا 1/3 حصہ عبادت میں مصروف رہتے، پھر اپنی بیوی کو بیدار کرتے، وہ رات کے دوسرے تہائی حصے میں مصروف عبادت رہتی، پھر وہ اپنی بیٹی کو بیدار کر دیتی اور وہ تیسرے تہائی حصے میں مصروف عبادت ہوتی۔ اس طرح پوری رات ان کے گھر میں عبادت ہوتی رہتی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک سوڈانی لونڈی تھی۔ ایک روز وہ گستاخی سے پیش آئی جس سے آپ غضبناک ہوئے، کوڑے سے اس کو مارنے ہی والے تھے کہ ہاتھ روک لیا اور فرمایا اگر قیامت کے روز کے ساز کا اندیشہ نہ ہوتا تو آج پٹائی کرتا، لیکن میں آج تجھے ایسے شخص کے ہاتھوں بیچ ڈالوں گا جو مجھے زیادہ سے زیادہ قیمت ادا کرے گا، کیونکہ مجھے ان دنوں پیسوں کی ضرورت ہے۔ پھر کچھ سوچ میں پڑ گئے، کچھ دیر بعد اپنا سر اوپر اٹھایا اور ارشاد فرمایا جاؤ میں نے تمہیں اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی نے کہا ابا جان، میری سہیلیاں مجھے طعنہ دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تمہارے ابو نے تمہیں کوئی سونے کا زیور نہیں بنا کر دیا۔ آپ نے فرمایا بیٹا اپنی سہیلیوں سے کہنا میرے ابا جان جہنم کے انگاروں سے ڈرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کو اگر زیور بنا کر نہیں دیا، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ آپ بخیل تھے، آپ تو اللہ کی راہ میں بے دریغ سخاوت کرنے کے دھنی تھے۔ ایک روز مروان بن حکم نے ان کے لیے 100 دینار بھیجے۔ دوسرے روز پیغام بھیج دیا کہ میرے خادم نے غلطی سے آپ کو 100 دینار دیے ہیں، میں تو یہ کسی اور کو دینا چاہتا تھا۔ یہ سن کر ابو ہریرہ کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ آپ نے فرمایا میں تو یہ دینار اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر چکا ہوں، ان میں سے 1 دینار نے بھی میرے گھر رات نہیں گزاری۔ جب بیت المال سے میرا حصہ نکلے گا تو آپ لے لیجیے گا۔ مروان نے یہ انداز صرف آپ کا جائزہ لینے کے لیے اختیار کیا تھا۔ جب معاملے کی تحقیق ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ کو صحیح پایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ زندگی بھر اپنی ماں کے فرما بردار اور خدمت گزار رہے۔ جب گھر سے باہر جاتے تو پہلے اپنی ماں کے کمرے کے دروازے پر کھڑے ہوتے اور کہتے اماں جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ بھی جواب میں کہتی بیٹے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر فرماتے اماں جان اللہ تعالیٰ آپ پر اسی طرح نوازشات کی برکھا برسائے جس طرح آپ نے بچپن میں میری پرورش کی۔ تو وہ جواب میں کہتی بیٹا اللہ آپ پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے، تو بڑھاپے میں میرے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گھر لوٹتے تو پھر یہی انداز اختیار کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لوگوں کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی بہت ترغیب دلاتے۔ ایک روز آپ نے دیکھا کہ 2 شخص ایک ساتھ چلے جا رہے ہیں۔ ایک ان میں سے عمر رسیدہ تھا۔ چھوٹے سے پوچھا یہ شخص تمہارا کیا لگتا ہے؟ اس نے کہا یہ میرے ابا جان ہیں۔ آپ نے کہا کبھی اس کا نام لے کر نہ بلانا، کبھی اس کے آگے نہ چلنا، کبھی اس سے پہلے نہ بیٹھنا۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو زار و قطار رونے لگے۔ پوچھا گیا کہ آپ روتے کیوں ہیں؟ فرمایا میں تمہاری اس دنیا پر آنسو نہیں بہاتا، میں تو روتا اس لیے ہوں کہ سفر بڑا لمبا ہے اور زادِ راہ بہت تھوڑا ہے۔ میں اس راستے کے کنارے پر کھڑا ہوں جو مجھے جنت میں لے جائے گا یا جہنم میں نہیں جانتا کہ میرا انجام کیا ہوگا۔ خلیفہ وقت مروان بن حکم نے عیادت کی اور دلاسا دیتے ہوئے کہا ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ آپ نے یہ دعا کی الہی میں تیری ملاقات کو محبوب جانتا ہوں، تو بھی میری ملاقات کو محبوب گردان اور مجھے اپنی زیارت نصیب فرما۔ مروان بن حکم نے ابھی گھر سے باہر قدم رکھا ہی تھا کہ آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے،
انہوں نے مسلمانوں کے لیے 1609 احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبانی یاد کر رکھی تھیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں مسلمانوں کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔